آج ہم ایک بہت پرانی بہت مشہور کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، ماہ نور اور سرگوشیوں کے جنگل کی۔ جی یہ صرف ایک آپ کہیں ایڈونچر سٹوری نہیں ہے، اس میں جو چھپے ہوئے معنی ہیں، جو علامات ہیں، ان پر غور کرنا میرے خیال میں آج بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی تہوں میں جیسا آپ نے کہا بہت کچھ ہے۔ جیسے یہ سرگوشیوں کا جنگل ہے۔ اب یہ صرف درختوں کا جھنڈ تو نہیں ہے نا، یہ شاید ہمارے اپنے اندر کے جو خوف ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ ان سنی آوازیں ہیں جن کا سامنا ہم سب کو زندگی میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو ماہ نور کا اس جنگل میں جانا وہ دراصل ایک خود شناسی کا سفر ہے، ایک باطنی سفر کا آغاز ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی جنگل کی سرگوشیاں صرف باہر سے نہیں آ رہی، وہ شاید ماہ نور کے اپنے اندر کی آوازیں بھی ہیں۔ جی بالکل، اس کی اپنی کشمکش، اس کے اپنے ڈر۔ تبھی تو اسے نصیحت کی گئی تھی کہ دل کی آواز پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہی اندرونی رہنمائی جو ہے، وہی ان باہر کے یا اندر کے وسوسوں پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے پھر اس کا پہلا چیلنج شروع ہوتا ہے۔ جی۔ وہ جو قدیم درخت تھا جو راستہ روکتا ہے، جی۔ وہ کوئی فزیکل رکاوٹ تو تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ اس کے ارادے کا امتحان تھا، صحیح۔ اس کے مقصد کی سچائی کا ٹیسٹ تھا۔ اور جب وہ کہتی ہے کہ گاؤں والوں کا درد اس کے خوف سے بڑا ہے۔ بالکل، تو وہ صرف درخت کو جواب نہیں دے رہی، وہ اپنے اندر کے خوف کو بھی للکار رہی ہے۔ تو مقصد کی سچائی، اس کی پاکیزگی، وہی اسے آگے بڑھنے کی اصل طاقت دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر وہ وہم کی ندی آتی ہے، یہ نام ہی بڑا علامتی سا ہے۔ جی ہاں، وہم کی ندی، شاید زندگی کے وہ موڑ جہاں چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، جی۔ جہاں حقیقت دھندلا جاتی ہے، فریب نظر جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور وہاں وہ ٹوٹی پروں والی پری کی مدد کرتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ماہ نور کی جو فطری ہمدردی ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی ہمدردی پھر اس کا انعام بنتی ہے۔ جی، پری اسے ندی پار کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ آنکھیں بند کرو اور صرف دل کی آواز سنو۔ یعنی جب باہر کی دنیا وہم آپ کو گمراہ کرے تو اپنی اندرونی سچائی پر بھروسہ کرو۔ یہ ہمدردی اور اندرونی حکمت کا جو تعلق ہے نا، اس کو واضح کرتا ہے۔ بات خوب۔ اس کے بعد وہ ملتی ہے اس آدھی انسان آدھی بھیڑیا مخلوق سے، جنگل کی محافظ، جو عام طور پر تو خوف کا باعث ہونی چاہیے، ظاہر ہے۔ لیکن ماہ نور پھر وہی کرتی ہے، خوف کے بجائے ہمدردی دکھاتی ہے، اس کا علاج کرتی ہے۔ اور پھر وہ پہیلی پوچھتی ہے مخلوق، میں وہ ہوں جو ہمیشہ آگے بڑھتا ہے مگر کبھی واپس نہیں آتا۔ اور ماہ نور فوراً جواب دیتی ہے، وقت۔ یہ سارا واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ مرحلہ بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمدردی خوف پر غالب آ گئی، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صحیح۔ دوسرا، وہ مخلوق جو بظاہر خطرناک تھی، وہ محافظ نکلی۔ یہ شاید اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ جو مختلف ہے، جو اجنبی ہے، وہ لازمی طور پر برا ہے۔ اور پہیلی بوجھنا اس کی ذہانت کو دکھاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمدردی تھی وہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی علم اور ذہانت بھی رحم دلی کے بغیر ادھورے ہیں۔ بالکل، اور جواب وقت وہ خود بھی گہرا ہے۔ شاید یہ یاد دہانی کہ وقت کم ہے، مقصد بڑا ہے۔ ان بڑے چیلنجز کے ساتھ ساتھ وہ بھوک، پیاس، دوسرے خطرات کا بھی سامنا کرتی ہے۔ جی، یہ ضروری ہے یاد رکھنا کہ یہ کوئی جادوئی سیر نہیں تھی، حقیقی مشکلات تھیں۔ مگر اس کا ارادہ پکا رہا، اور وہی عزم اسے آخرکار روشنی کے مندر تک پہنچاتا ہے۔ روشنی کا مندر اور وہ مقدس پھول، کہانی کا کلائمیکس۔ جی، وہ پھول جو 100 سال میں ایک بار کھلتا ہے، ہر بیماری کا علاج۔ یہ شاید کسی نایاب موقع کی، پاکیزگی کی یا فطرت کی اپنی شفا بخش قوت کی علامت ہے۔ اور مندر، علم، روحانیت کا مرکز ہو سکتا ہے۔ اور وہاں جو ایک آواز اس کے پاکیزہ دل اور مضبوط ارادے کی تصدیق کرتی ہے، وہ اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں تھا، روحانی بھی مکمل ہوا۔ پھر وہ پھول لے کر گاؤں واپس آتی ہے، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، پہلے دادی، پھر باقی سب۔ جی، یہ تو کہانی کا منطقی انجام ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ماہ نور پھول کو اپنے پاس نہیں رکھتی۔ ہاں، وہ اسے گاؤں کے مرکز میں لگا دیتی ہے۔
یہ اس کی بےلوسی ہے، کمیونٹی کی فلاح کو ذاتی کامیابی پر ترجیح دینا۔ صحیح۔ اور پھر وہ گاؤں کی رہنما بنتی ہے، قابل احترام، صرف اس لیے نہیں کہ وہ پھول لائی، بلکہ اس لیے کہ اس نے جو حکمت سیکھی وہ دوسروں کو سکھائی۔ بالکل، فطرت کا احترام کرنا، اپنے دل کی آواز سننا، اور وہ جنگل جو پہلے خوف کی جگہ تھا اب حکمت کا ذریعہ بن گیا۔ یہ تبدیلی خود ماہنور کی اندرونی تبدیلی کا عکس ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی پیغام ہے وہ صرف بہادری نہیں، بلکہ حقیقی طاقت تو دل کی پاکیزگی، ہمدردی، مقصد پر ثابت قدمی اور دوسروں کے لیے سوچنے میں ہے۔ جی ہاں، یہ خوبیاں مل کر نہ صرف ایک فرد کو بلکہ پوری کمیونٹی کو بدل سکتی ہیں۔ یہ کہانی ایک فرد کی ہمت، اس کی بے لوسی کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا سفر، اس کا ارادہ اجتماعی نجات کا باعث بن سکتا ہے، اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی، باطنی رہنمائی، ان کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، مطلب ہماری اپنی زندگیوں میں سرگوشیوں کے جنگل کیا ہیں؟ وہ کون سی اندرونی یا بیرونی آوازیں ہیں، وہ خوف، وہ شکوک ہیں جنہیں ہم شاید نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اگر ہم بھی ماہ نور کی طرح اپنے ڈر کا سامنا کرتے ہوئے تھوڑی ہمدردی اور اپنے دل کی سچائی پر زیادہ دھیان دیں تو کیا پتہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کوئی غیر متوقع مقدس پھول دریافت کر لیں، ہے نا؟ بالکل، شاید یہ غور کرنے کی بات ہے